السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين۔ وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم۔ وقال صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله۔ وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر، کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ در مصطفیٰ سے ہم کو
جو ہوا طفیل حاصل در مصطفیٰ سے ہم کو، جو ہوا طفیل حاصل کہیں اور سے میسر، کہیں اور سے میسر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج ہجری تاریخ جو ہے، اردو تاریخ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 14 ربیع الاول ہے، سن 1443 ہجری، اور انگلش تاریخ، انگریزی تاریخ 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات۔ آج ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، ابھی ہم نے تقریباً 1 مہینے سے اب اس بیان کو جمعرات کے دن کر دیا ہے۔ منگل کے دن 12 ربیع الاول آئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں 12 ربیع الاول کے دن باقاعدہ مختلف علاقوں میں جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، نعتوں کے پروگرام ہوئے، شعراء نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، ان کی توصیف میں، ان کی محبت میں اشعار پڑھے، نعتیں پڑھی۔ 2 دن کے بعد ہمارا جمعرات کا دن تھا 12 ربیع الاول کو، تو میں خود بھی الحمدللہ مہاراشٹر کا جو بڑا مشہور شہر ہے مالیگاؤں گیا تھا، اور وہاں پر الحمدللہ 106 نکاح، یعنی آپ سمجھیں 106 جوڑے الحمدللہ اس مبارک دن میں باقاعدہ شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے۔ میں وہاں پر تھا۔ پھر رات میں نندربار ضلع کا جو گجرات کا یوں سمجھیے کہ بارڈر ہے، مہاراشٹر کا آخری شہر ہے نواپور، وہاں شاہی مسجد میں سیرت النبی پر جمعیت علماء ارشد مدنی یونٹ نواپور کے جانب سے بڑا شاندار پروگرام تھا۔ وہاں پر بھی ہم نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان فرمایا۔ اور آج میرے بھائیوں، آج میری بہنوں، آج کا ہمارا عنوان 14 ربیع الاول کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں سنتے ہیں، پوری دنیا میں آپ اس بیان کو سنتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس سننے کو قبول فرمائے، اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دوستو، ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی محبت کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن آج کا عنوان بھی ہمارا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا پیغام کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع ہی میں نے اشعار پڑھا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کہ ہمارے نبی کے جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ آیا تھا، نہ آئے گا کوئی اور ان سے بہتر، نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور ایک آخر کا میں نے شعر پڑھا کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو تعلیمات ہم کو ملی ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم امتیوں کو ملا ہے، یہ بھی ہم بڑے گرو اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں سے نہ مل سکتا ہے، نہ ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اگر عمل کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
تعلیمات پر تو ہم دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد آخرت کی لا محدود زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ لیں۔ جی ہاں، اس لیے آج میں نے یہ عنوان چنا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کیا ہے، کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو آج تھوڑا سا ہم اسی پر بات کریں گے کہ کیا تھی آپ کی زندگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے ایسے حالات دنیا میں تھے کہ پوری انسانیت گویا کہ تاریکیوں میں، ظلم کی تاریکیوں میں، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہر طرف ایک انتشار تھا۔ انسان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی، خونی جنگیں ہوتی تھی، انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا، شراب، زنا، جوا، چوری، تمام چیزیں عام تھی، بلکہ انسانی سماج کی گھٹیوں میں نشہ، جوا، شراب، غرض یہ کہ ہر قسم کی برائیاں انسانی سماج کی گھٹی میں شامل ہو چکی تھی۔ مکہ اور طائف کہ وہاں کے بڑوں کا، مہاجنوں کا یہ حال تھا کہ سود کے ذریعے سے، بیاج کے ذریعے سے انہوں نے پورا سود اور بیاج کا جال پھیلائے رکھا تھا اور انسانوں کو غلام بنا دیا تھا۔ اور یہ عورت، یہ مہیلا، یہ خاتون جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے، اور آج اس عورت کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات تو ہمیں قید کر رہی ہے، ہماری زندگی کو قید کر رہی ہے، ہماری آزادی، ہماری ترقی، ہمارے وکاس کو روک رہی ہے۔ لیکن میری بہنوں، حقیقت میں اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے جو پیغام دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام امت کے سامنے رکھا گیا، تو آپ جب دیکھیں گے اس وقت کی حالات کو کہ عورت، یہ مہیلا، یہ عورت کا حال یہ تھا کہ عورت کی حیثیت اس وقت انسانی سماج میں، مانو جاتی میں اس وقت عورت کی حیثیت جانور سے بھی زیادہ بدتر تھی، بلکہ عورت کا پیدا ہونا اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس وقت یہ حال تھا کہ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، تو قرآن کہتا ہے کہ اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا کہ اس کا چہرہ، جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس کا چہرہ مارے غم کے سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی بڑا غمگین ہو جاتا تھا، اور بدنامی اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا کسی گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا، کسی گھر میں عورت کا جنم لینا۔ اور پھر کیا تھا کہ جب تک کہ اس بیٹی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ نہ دیتا، دفن نہ کر دیتا، وہ سماج میں کسی کو منہ نہیں دکھاتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ شرم و حیا اس وقت پوری ختم ہو چکی تھی، انسانی سماج جانوروں کی طرح بے حیائی، درندگی اور حیوانیت کا شکار ہو چکا تھا، اور جہالت کی انتہا کا یہ عالم تھا کہ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ جہالت کا یہ عالم تھا کہ انسان زمین پر پڑا خون اپنی زبان سے چاڑ جایا کرتا تھا، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، اتیاچار، ظلم و ناانصافی عام ہو چکی تھی، رحم، مروت، اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت کچھ باقی نہ تھا، بلکہ وہ کہاوت کبھی آپ نے سنی ہوگی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا منظر اس وقت دنیا دیکھ رہی تھی، معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھی، خون کی ندیاں بہ جاتی تھی، اور پھر بدلے کی آگ برسوں جلا کرتی تھی، اور کئی انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔
میرے بھائیوں، یہ میں نے ہلکی سی جھلک بیان کیا کہ جب دنیا اس طریقے سے ظلم و ستم، جہالت اور نادانی سے بھر چکی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے پوری مانو جاتی پر، پورے انسانی سماج پر، پوری دنیا پر، دنیا انسانیت پر اللہ نے اپنا خصوصی رحم فرمایا، خصوصی فضل فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد مصطفیٰ، ہم آپ کو، اے محمد مصطفیٰ، ہم آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جی، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر میرے آقا نے ظلم و ستم کو ختم کیا، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، بھائی چارہ، اخوت، پیار اور امن اور شانتی سے پورا جزیرہ عرب اور اس وقت کی دنیا امن و امان سے بھر گئی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے سامنے یہ تعلیم رکھا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے آقا نے پوری انسانیت کو، پورے مانو سماج کو یہ پیغام دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی پیغام دیا، الخلق عیال اللہ، کہ یہ جتنی مخلوق ہے، یہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی کٹمب کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، برہمن ہو، آج جتنی جاتیاں ہم دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پوری انسانیت کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ یہ جتنے اللہ کے بندے ہیں، یہ جتنی مخلوق ہے، عیال اللہ، یہ اللہ کا کٹمب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی تعلیم دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، اخوت، امن و امان، شانتی کی تعلیم دی۔ جی، پورے اجتماعی انسان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے بدل دیا، اور جو گندگیاں تھی، جو ظلم، ناانصافی، اتیاچار، خون خرابہ، جنگیں، جس طریقے سے انسانی سماج پوری طریقے سے جانور اور حیوان سے بدتر بن چکا تھا، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہی میں سے، یعنی انسانی سماج میں سے، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا، جو گندگیاں ان میں پنپ چکی ہے، برچ بس چکی ہے، ویزکیہم، وہ نبی، وہ رسول ان کی تمام گندگیوں کو ختم کرتا، تمام برائیوں کو ختم کرتا، ان کا تزکیہ کرتا، گندگیوں سے، گناہوں سے ان کو پاک و صاف کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو سکھاتا۔ دیا تو یہ تھی نبی کی زندگی، اور یہ تھا اس زمانے کا ماحول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آؤ تھوڑا سا میں الگ ہٹ کر بتا دوں کہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں بھی آج سیرت پر بیان کر رہا ہوں، ہے نا، اور پوری دنیا میں ابھی جگہ جگہ جلسہ سیرت النبی، اجلاس، جلسہ عام، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی باتیں، نبی کی تعلیمات، نبی کی نعتیں، نبی کا ذکر اور نبی کا تذکرہ بیان کیا جائے گا ربیع الاول میں، اس مہینے میں۔ لیکن میں آپ کو کھل کر یہ بات کہوں گا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرے نبی پر بھی ظلم ہے کہ صرف ایک ہی دن 12 ربیع الاول کو، یا صرف ایک ہی مہینہ یعنی ربیع
रबीउल अव्वल के महीने में मेरे नबी की बात की जाए, मेरे नबी का जिक्र किया जाए, मेरे नबी का तस्करा किया जाए, मेरे नबी की नातें पढ़ी जाए, तो मैं तो समझता हूं कि मेरे भैया ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म है और उनकी तालीमात का खिलवाड़ है, मैं समझता हूं। क्योंकि मेरा नबी दुनिया के जो और समाजों के लीडर होते हैं ना, मेरा नबी उन लीडरों की तरह नहीं है कि जिसको सिर्फ एक ही दिन याद किया जाए, या जिसको सिर्फ एक ही महीना याद किया जाए, या सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में ही उसका जिक्र और तस्करा किया जाए और उसकी बातें और उसके नातें पढ़ी जाए। मैं समझता हूं कि ये तो नबी पर जुल्म है कि नबी का जिक्र सिर्फ एक दिन, या नबी के नातें सिर्फ एक दिन, या नबी की मोहब्बत का, इश्क का इजहार सिर्फ एक दिन या एक महीना किया जाए। मैं इसका कायल नहीं हूं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये तो नबी के साथ नाइंसाफी है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नाइंसाफी है और जुल्म है। क्योंकि मेरा नबी वो नहीं है जो दुनिया के लीडर है कि जिनको उनकी कौमें सिर्फ एक दिन याद करती है ना? जी हां, एक दिन याद करती है और फिर उसके बाद खत्म। नहीं, मेरा नबी तो वो है कि जिसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, ऑफिस में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, क्यों भाई औरतें भी मेरी बात को सुन रही है कि मेरा नबी तो वो है कि जिसको बाजारों में, चौराहों पर, रास्तों में, कारोबार में, दुकान में, मकान में, खेती बाड़ी में, हर जगह मेरे नबी को याद किया जाए। यह है मेरे नबी का हक, यह है मेरे नबी का इश्क, यह है मेरे नबी की मोहब्बत। मेरा नबी वो नहीं है कि जिसको सिर्फ एक दिन या एक महीना याद किया जाए और उसकी नात के नजराने पेश किया जाए और फिर जनाब जिस तरीके से भी जलसे किए जाए। मेरा नबी वो नहीं है। जी हां, मेरा नबी तो वो है जिसे चलते फिरते हर वक्त याद किया जाए, और उसको याद करने के लिए, मेरे नबी को याद करने के लिए किसी नारे वारे लगाने की जरूरत नहीं है। जी हां, आज तो मैं समझता हूं कि हम नबी की तौहीन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि कुछ जवान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, डीजे की धुन पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ओ यारो, अल्लाह के बंदो, खुदा के वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, नबी का मजाक न बनाओ। हमारा नबी, हमारे रसूल दुनियावी लीडरों की तरह नहीं है कि जिनको सिर्फ एक महीना या एक दिन याद किया जाए, बल्कि मेरे नबी का हक तो यह है, मेरे नबी की मोहब्बत और मेरे नबी के इश्क का हक तो यह है कि हर जगह मेरे नबी को याद किया जाए। और उसके लिए नारे लगाना, अशआर पढ़ना, नाते पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि पानी पीने के लिए तैयार हो, पानी पीना चाहते हो, बस इतना सोच लो कि मेरे नबी का पानी पीने का तरीका क्या है, पीने की सुन्नत क्या है। यह है मेरे नबी की मोहब्बत। खाना खाने बैठे हो, दस्तरखान पर बैठते वक्त यह ख्याल करो कि मेरे नबी की खाने की सुन्नतें क्या है, क्योंकि मेरे नबी ने खाने का तरीका भी बताया है। बिस्तर पर जा रहे हो, लेटने के लिए जा रहे हो, तो बस ये सोच लो कि मेरे नबी ने सोने का तरीका क्या बताया है, मेरे नबी की सोने की सुन्नतें क्या है। यह है नबी से मोहब्बत। शादी ब्याह करना है बेटी का, बेटे का शादी ब्याह करना है, कैसे मेरे नबी ने अपनी बेटियों की शादियां की और कैसे विदा किया है बेटियों को। यह है मेरे नबी से इश्क, यह है मेरे नबी से मोहब्बत। तिजारत और कारोबार करना है तो मेरे नबी ने तिजारत कारोबार करके दिखाया। मेरे नबी ने कैसे तिजारत की थी। तिजारत करते वक्त ये सोचो, बिजनेस करते वक्त ये सोचो, फैक्ट्री और कारोबार खोलते वक्त में ये सोचो कि मेरे नबी ने तिजारत का तरीका क्या बताया है। यह है नबी से इश्क, यह है नबी से प्यार। मगर अफसोस है ना कि वो कहते हैं ना कि ये रिवायात खुराफा, वो कुछ तो भी है शेर कि ये उम्मत खुराफात है, कि अल्लामा इकबाल के शायद ये शेर है कि ये उम्मत खुराफात में खो गई। हकीकत, हाँ ये शेर है कि हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। जो करना था वो तो कर नहीं रहे हैं और जिसको नहीं बताया गया है वो करने में लगे हुए हैं। जो नबी की तालीमात है वो तो जिंदगी में दाखिल नहीं कर रहे हैं।
نبی کا طریقہ، نبی کی سنتیں، نبی کی ادائیں نہ چہرے پر نظر آ رہی ہے، نہ بالوں میں نبی کی سنت، نہ لباس میں نبی کی سنت، نہ ہیئر اسٹائل، نہ ڈریس اسٹائل، نہ واکنگ اسٹائل. جبکہ میں ابھی 2 ہفتے سے میں بیان کر رہا ہوں تو میں نے اورنگ آباد میں بھی، گجرات میں بھی، مالیگاؤں میں بھی ایک جملہ کہا کہ ہم بڑے گرو اور فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نبی ایسا دیا، اللہ نے ہم کو رسول ایسا دیا، اللہ نے ایسا معلم، ایسا ٹیچر، ایسا رہبر ہم کو دیا کہ اس نبی نے ہم کو پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بازار میں جانے کا طریقہ، بال بنانے کا طریقہ، ہیئر اسٹائل، ڈریس اسٹائل، چلنے کا انداز، بازار سے گزریں تو کیسے گزریں، گلیوں سے گزریں تو کیسے گزریں، بزنس کریں تو کیسے کریں، شادیاں کریں تو کیسے کریں. وہ نبی قربان جاؤں اس نبی پر کہ وہ نبی جس نے ہم کو ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ، ٹوائلٹ سے نکلنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، کپڑے اتارنے کا طریقہ، ساری چیزیں جس نبی نے سکھایا ہے. افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے کہ آج ہم غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں اور ایک دن یا ایک مہینہ نبی کا ذکر کرنا، نبی کی باتیں کرنا، نبی کے نعرے لگانا، نبی کے اشعار پڑھنا، نبی کے لیے نعتیں پڑھنا، نبی کے لیے اجلاس اور جلسے اور بڑے بڑے پروگرام کرنا ہم سمجھتے ہیں محبت کا حق ادا ہو گیا. نہیں میرے بھائی ہو، آؤ خیر آئندہ ہفتے بھی میں آپ کے سامنے بہت اہم باتیں رکھوں گا، لیکن آج میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، کیا تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سن لو، اب بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ آج یہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ آج جو ہماری دشمنی میں نبی کی دشمنی پر بھی اتر آئے ہیں، اور پھر یتی نرسنگھ سوامی جیسے لوگ ہو یا ہمارے ہی نام جیسے لوگ، وسیم رضوی جیسے خبیث اور شیطان لوگ ہو، یہ جتنے بھی لوگ آج آپ دیکھو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہ لوگ بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. دہشت گردی میرے نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں، آتنکواد، بے رحمی، قتل، ٹیررزم، دہشت گردی کو میرے نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ عشق و محبت اور یہ جو چھپری عشق ہے اس کو میری نبی کی تعلیمات سے جوڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ ایسے کام کرو. جی ہاں، دنیا کی ساری برائیوں کو اسلام، مسلمان اور نبی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عشق رسول کا نمونہ زندگی میں داخل کریں، نبی کا عشق، نبی کی محبت زندگی میں داخل کریں، جو صرف باتوں، نعروں، اشعار، نعتوں اور نظموں سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو آج کا عنوان ہی میرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، یہ ہم کو پریکٹیکلی طور پر دنیا کے سامنے لانا پڑے گا. جی ہاں، پریکٹیکلی طور پر ہم کو دنیا کے سامنے نبی کی زندگی کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر لانا پڑے گا. ہمارے اخلاق ہم کو بہتر بنانا پڑے گے، ہمارا سوبھاؤ، ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس جیسا نبی نے ہم کو بتایا ہے ویسا پریکٹیکلی طور پر ہم کو کرنا پڑے گا. باتوں سے کام نہیں چلے گا، نعروں سے کام نہیں چلے گا. پریکٹیکلی طور پر آج لوگوں کے سامنے ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا پڑے گی. نبی کی تعلیمات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن بھی ایک طرف کہتا ہے پیارے آقا کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد، قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہے. جی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اخلاق اور کردار لے کر بھیجا گیا ہے. آپ دیکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کیا تھی، اور میں آج بالکل صاف انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پیارے آقا کی اخلاق اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے ہندو بھائی، آج ہمارے برادران وطن، آج ہمارے ملک کے رہنے والے، آج دنیا کے تمام انسان ہم کو دیکھ کر، ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہماری گندگیوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے جھوٹ اور دھوکے کو دیکھ کر، تجارت ہم جو کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، تجارت ہم بزنس جو ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں مروڑ رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، نشے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مکاری ہم کر رہے ہیں، دغابازی ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آج دنیا والے ہماری وجہ سے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ آؤ میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے آپ کو پیغام دوں گا کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، ہے نا؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمیں یہ رویہ اپنانا پڑے گا، جی ہاں، ہمیں یہ اخلاق اپنانا پڑیں گے۔ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا؟ الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کٹمب ہے، اور جو اس کی مخلوق سے پیار کرے گا، جو اس کی مخلوق سے محبت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ کچھ چیزیں اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آج اس وقت پوری دنیا پریشان حال ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے یا کسی بھی لیول پر ہم اگر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن ہم سگے بھائی کی بھی ضرورت، سگی بہن کی بھی ضرورت، ہم کسی رشتہ دار کی بھی ضرورت پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ایسے بتایا کہ ایسا لگتا تھا جبرائیل جب آیا اور پڑوسی کے حق بتانے لگے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پڑوسی جائیداد میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں چاہے کوئی بھی ہو، رمیش ہو، پرکاش ہو، کیلاش ہو، گنیش ہو، کیا ہم پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی کوئی نقص نہیں نکالتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جاننے والے کو بھی اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی زندگی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ ہر جاننے والے کو بھی اور جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آج تو ہم اتنے کمبخت اور اتنے خبیث ہو گئے ہیں، کہ ہم پڑھے لکھے مفتی اور عالم مسجد کے ممبروں سے مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو سلام نہیں کرنا، اور سلام مت کرنا، اور اگر اس نے سلام بھی کیا تو نے اس کا جواب بھی مت دینا، ورنہ تیری بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ تو ہم کون سے نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو خبیث ہیں، ہم تو شیطان ہیں۔ اگر ہم نبی پاک کا تو یہ حال ہے کہ نبی کی زندگی بتاتی ہے کہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، نہ جاننے والے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور نبی فرماتے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ہم تو دیکھ دیکھ کر رہے ہیں، ٹوپی دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، جماعت دیکھ کر، ایسے مسلک دیکھ کر۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا۔ کیا ہے؟ مسکرانا۔ کیوں؟ ہمارے تھوبڑے پر تو ایسے 12 بجتے ہیں نا کہ ہمارا منہ دیکھ کر اگر بیوی بھی ہے تو بیچاری پریشان ہو جائے، بچے بھی ہے تو ڈر اور خوف کے عالم میں آ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. آج ہم کو مسکرانا، پیارے آقا نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. آج ہم کو مسکرا کر ہم کسی سے مل نہیں پاتے ہیں، اور کوئی اگر مسکرا رہا ہے تو اس کی مسکراہٹ بھی ہم کو برداشت نہیں ہوتی ہے. اوہو بہت مسکرا رہا ہے، لائن لگانا پڑے گی، اس کی سیٹنگ لگانا پڑے گی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ دو ناراض افراد میں آپ صلح کراتے تھے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، کیا کریں، وقت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ناراض افراد میں صلح کراتے تھے. اگر کوئی ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض ہے، کوئی خاندان والے خاندان سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ناراض افراد میں صلح کرانے کا کام کیا کرتے تھے اور صلح کو بہترین عمل بتاتے تھے. مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، آج تو ہم لوگ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں کہ تیل کیسے ڈالنا ہے، لڑوانا کیسے ہے. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو معاف کیا کرتے تھے. معاف کرنا آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے. ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے. غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے. آج ہم کو غریب اچھے نہیں لگتے ہیں. ہم کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ اگر مسجد میں جاتے تھے تو جہاں پر غریبوں کا حلقہ لگے رہتا تھا، جہاں غریب لوگ جمع ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. غریبوں سے اتنا پیار تھا. اور آج تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں امیر، سلام بھی ہم کریں گے تو مالدار کو، رشتہ داری بھی ہم کرنا چاہیں گے مالدار سے، بیٹی بھی لانا چاہیں گے تو مالدار کی، بیٹی دینا بھی چاہیں گے تو مالدار کو. ہر جگہ مال 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 مالدار. کیوں؟ غریبوں سے تو ہم کو بو آتی ہے نا، غریبوں سے تو ہم کو نفرت ہوتی ہے. اگر نبی کے عاشق ہو تو نبی کی زندگی بتا رہا ہوں کہ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے تھے. تو جی ہاں، یہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کا سندیش ہے. اس لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کہ ہمارے نبی کے جیسا کوئی ہوا تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. تو خیر کیا بات کروں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے. لوگوں نے ضد کی تھی کہ مفتی صاحب آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کوئی ضرور سنانا. تو آخری میں آپ کو نعت سنا رہا ہوں اور وقت میرا ختم ہو جائے گا، اور پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کیسی کریں. نبی کی محبت بڑی چیز ہے. آئندہ ہفتے یہ بیان کروں گا. پھر اگر اللہ نے زندگی دیا تو پھر آخری ہفتے میں بیان کروں گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے. اور میرے نبی بڑے بڑے جو ہندو بھائی گزرے ہیں، بڑے بڑے جو کافر گزرے ہیں، میرے نبی کا ان کی نگاہ میں بھی کیا مقام ہے. قرآن نے میرے نبی کی شان کیا بتایا، یہ تمام چیزیں بیان کروں گا. بہت ساری چیزیں ہیں. نبی کی زندگی تو وہ ہے، نبی کی تعلیمات تو وہ ہے. جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم نبی کا ذکر نہیں کر سکتے، نبی کا تذکرہ اور نبی کی باتیں بیان نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی ہم نبی کی سیرت، نبی کی زندگی بیان کرنے کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں تینوں ہفتے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں. تو آئندہ ہفتے ہم نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے اس پر بات کریں گے. پھر اس کے بعد میں بھی ہم نبی کی شان پر بات کریں گے. لیکن آئیے بس میں وہ اشعار پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ نے دیکھو کبھی کبھی پہلے ایک نعت آتی تھی، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.
یہ پہلے باقاعدہ یہ نعت بڑی سنا کرتے تھے ہم لوگ، تو اسی دھن میں ایک نعت میرے سامنے آئی ہے، بڑے اچھے اشعار لوگوں نے ضد کی ہے، تو میں وہ اشعار سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں وہ نعت کے اشعار کتنے پیارے ہیں۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جس کی نظروں میں، مدینے کی گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ ہزاروں بولہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، ابھی بھی ہے ابو جہل کی اولاد ابھی بھی ہے، ابو لہب کی اولاد ابھی بھی ہے جو ستا رہی ہے عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو۔ لیکن دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے، ہزاروں بولہب آئے، ہزاروں بو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ وقت کم اس لیے ڈائریکٹ میں پڑھ رہا ہوں، اگلا شعر دیکھیں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، جی ہاں یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خلفائے راشدین سے بڑی نفرت ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں شاید۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ اگلا شعر دیکھیں۔ عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ اور بڑی نعت ہے لیکن آخر میں شعر پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ سے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے،
عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹکرا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے رسول اللہ کی محبت پر بیان ہوگا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما، میرے مولا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق ہم سب کو نصیب فرما، ان کی اداؤں سے، ان کی سنتوں سے، ان کے طریقوں سے پیار ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا آج ہم بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑا دھوکہ دیتے ہیں، نبی کی محبت کے گیت گاتے ہیں، نبی کے عشق کے ترانے گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن میرے مولا ہمارا بزنس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں، ہماری شادی بیاہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کا ماحول نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں ہے۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو ہمارے جرم کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے طریقوں سے، ان کی سنتوں سے، ان کی اداؤں سے سچا پیار ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئندہ کل میں اتر پردیش جا رہا ہوں، ضلع بلرام پور، جو اتر پردیش کا بلرام پور ہے، وہاں کا سعد اللہ نگر میں 23 تاریخ کے رات میں میرا بیان ہے، وہاں پر جا رہا ہوں۔ دعائیں کرے کہ اللہ میرے سفر کو آسان کرے۔ انشاءاللہ 25 تاریخ کو پھر میں اپنے مقام جلگاؤں پر لوٹ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرے۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔